ناظرین، اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ کیوں دوبارہ سے اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، تو پاکستان کا ذائچہ ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کب یہ معاملات پاکستان کے ٹھیک ہوں گے۔ تو کیا 2023 ہمارے لیے کس حد تک بہتر ہے؟ الیکشن کرانے کا پیسہ نہیں ہے، اس طرح کے معاملات بھی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟ یہ جو ڈالر پہ بات کی جاتی ہے ہمیشہ کہ ڈالر ہمیں بچا لیتا ہے، ڈالر آپ کو نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہمارے پہ یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے قرضہ ہی ہو جاتا ہے، اس معاملے سے کیسے نکلے گا؟ اور خان صاحب نے بولا بھی تھا جی کہ باہر سے لوگ نوکریاں کرنے ادھر آئیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی جو بھی مسائل ہیں اس کا حل اگر آپ چاہتے ہیں، اسکرین پہ نمبر ہے، گھر کے مسئلے ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب سے آپ رابطہ کریں، اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، تو آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے رہنمائی ہوگی۔ ناظرین، اسلام آباد میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ان کے اندر ایک ڈر خوف بیٹھ گیا ہے کہ یہ پہلے جیسے معاملات جیسے ہوتے تھے ہمارے اس پیارے وطن پہ، وہ کیوں دوبارہ سے اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان کا ذائچہ ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کب یہ معاملات پاکستان کے ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سا وقت ہے، کیونکہ 2023 بھی آ رہا ہے ناظرین، جنوری آنے والا ہے، بالکل ساتھ ہی کھڑا ہے جنوری بھی۔ تو کیا 2023 ہمارے لیے کس حد تک بہتر ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کب یہ ٹینشنز جو ہیں یہ ختم ہوں گی ساری، جو لوگ میں ایک دم اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں؟ جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے، اگر اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر ہم بات کریں، آپ نے پاکستان کے وقتی ذائچے بھی کافی بنائے ہیں، تو یہ پہلے تو بہت زیادہ تھا معاملہ یہ دہشت گردی کا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا، اب یہ کافی عرصہ ٹھیک رہا ہے یہ کام، اب یہ دوبارہ سے ہمارے پیارے پاکستان پہ اس طرح کے جو دشمن ہیں انہوں نے نظر رکھ لی ہے، نظر لگانے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں لوگ؟ ہر ٹینشن ہی ٹینشن ایک ڈالی گئی ہے، یہ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ فلک صاحب، پاکستان جیسے میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اپنے ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ یہ جو نئی ویو آئی ہے اس کی دہشت گردی کی، اس کا جو ریزن ذائچے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 2.5-3 مہینے سے جو پلانیٹری پوزیشن ہے وہ تبدیل ہوتی آ رہی ہے، اور اس وقت جو راہو جو ڈسٹرکشن کا پلانٹ ہے، ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، دہشت گردی کہہ سکتے ہیں، کچھ نام ہیں جو ہم نہیں لے سکتے، یعنی وہ ایکٹیو ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور راہو جب بھی کسی انسان کے ذائچے میں، کسی ملک کے ذائچے میں، کسی جگہ کے ذائچے میں ایکٹیو ہوا ہے تو ہمیشہ وہ ڈسٹرکشن ہی لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، پرابلم لے کے آتا ہے، آوازیں آتی ہیں اونچی اونچی، چیزیں پھٹنے کی آوازیں آتی ہیں، اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں وہ مس ہیپس جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کے ذائچے میں جو راہو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور یہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ مارچ اپریل تک یہ اور چیزیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ معاف کرے، چیزیں جو ہیں وہ اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتی نظر آتی ہیں۔ سب کو اپنی سیفٹی کا خیال اپنے طور پہ خود بھی رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی حفاظت کی، اپنے ملک کی حفاظت کی دعا کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ہمیشہ ایک روٹین بنائے کہ جب نکلیں تو آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں، اپنے گھر والوں پہ بھی، اپنے گھر پہ بھی، اور اپنے ملک پاکستان کو بھی اپنے ذہن میں رکھے تو دعا کریں۔ مگر فلک صاحب، جو لہر ہے دہشت گردی کی، یہ ابھی تھوڑی سی کم ہے، یہ تھوڑی سی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ خود کنٹرول کر لے۔ تو سر آپ اگر وقتی ذائچے کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ ساری ٹینشنیں جو ہیں جو اس ٹائم پاکستان پہ آئی ہیں ختم ہو جائیں گی؟ 2024 میں 25 میں یہ ملک جو ہے دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ دوبارہ سے کھڑے گا؟ اگر ہم اکانومی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں
تب بھی ہم لوگ مطلب پیچھے ہیں, بینکس میں پیسے نہیں ہیں, ڈالر نہیں ہیں, اور یہ معاملات ہمارے چل رہے ہیں. اس معاملات میں اور جو لوگ ہیں اس ٹائم, جو سرکاری ملازمین ہیں, جو بزنس کرتے ہیں, وہ لوگ بھی پریشان ہیں تھوڑے سے, کیونکہ پیسہ نہیں ہے اکاؤنٹ میں, الیکشن کرانے کا پیسہ نہیں ہے, اس طرح کے معاملات بھی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے سر؟ یہ معاملات پیسوں کے حوالے سے پاکستان کے کب ٹھیک ہونے جا رہے ہیں, اور جو ملازمین ہیں ان کی پریشانیاں کب حل ہوں گی؟ دیکھیں, بینگ این اکنامکس ٹیچر, ایک اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے نا, کچھ چیزیں فیکٹس اینڈ فگرس ایسٹرالوجی سے ہٹ کے بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں آپ کو اپنی جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے, تو میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوتا انشاءاللہ. پاکستان کے خزانے میں بھی ابھی بھی تقریباً 6 ارب ڈالرز جو ہیں جن کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں مگر موجود ہیں. اچھا, تو پاکستان ایک تو بیل آؤٹ ہونے جا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے. آپ سمجھ لیجئے کہ چائنا اور کوئی گلف کا کنٹری جو ہے وہ ہمیں انٹرم بیسس کے اوپر بیل آؤٹ اللہ کے حکم سے کرے گا انشاءاللہ. اچھا, اس کے اندر کوئی ایشورنس ہوگی فیوچر انویسٹمنٹ کی یا کوئی فیوچر انٹرسٹ, بہرحال وہ بیل آؤٹ ہو جائے گا. ایک دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر بذات خود ایسے ادارے موجود ہیں جو سرکاری ملازمین کو تنخواہ یا تنخواہیں دینے کے لیے وافر مقدار میں پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان جو ہے وہ بہت سارے وقتوں میں پاکستان کی گورنمنٹ کے کام آئی. پاکستان یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے, پہلے بھی بہت سارے مواقع اس طرح کے آئے ہیں پچھلی حکومتوں میں. تو اس میں ایک میں نام لے رہا ہوں, اسٹیٹ لائف کارپوریشن آف پاکستان, انہوں نے تنخواہیں بھی ادا کی, گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے قرض لیا اور انہوں نے پھر قرض کو لوٹایا بھی, اور جس طرح سے بھی. تو اس طرح سے سرکاری ملازمین کے لیے بھی ایک خوشخبری میں یہاں پہ دیتا ہوں کہ بھئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک تو رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہے, ٹھیک ہے, بھوکا نہیں سلائے گا مالک, وہ بہت مہربان ہے. انسان اپنے اوپر مہربانی نہیں کرتا مگر مالک جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک ذات ہے. بیل آؤٹ ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ, سرکاری ملازمین ہیں, ہمارے ادارے ہیں, سب جو ہیں وہ کھا پی کے اچھے سے سوئیں گے. کہیں نہ کہیں سے انٹرنلی بھی ہمیں ہیلپ اللہ تعالیٰ دے گا, کیونکہ ہم اس وقت بننے کے پروسیس کے اندر ہیں. ایک دوبارہ سے ہم پیدا ہو رہے ہیں, پاکستان دوبارہ سے بن رہا ہے, تو مشکل حالات میں ہیں مگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر, یہ جو ڈالر پہ بات کی جاتی ہے ہمیشہ کہ ڈالر ہمیں بچا لیتا ہے, ڈالر آپ کو نیچے آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں ڈالر کا پاکستانی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ جیسے پہلے تھی اس طرح بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آگے سالوں میں؟ ہمیں ڈالر نہیں بچاتا, ہمیں اللہ تعالیٰ بچاتا ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو ابھی تو میں نہیں سمجھتا, اگست سپٹمبر کے بعد پاکستان جب سانس لینا شروع کرے گا پراپرلی انشاءاللہ, تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو جو ہے وہ بہتر ہوگی پاکستان کی کرنسی کی, انڈیکس جو ہے وہ انکریز ہوگا. مگر ابھی جو ہے آنے والے 7-8 مہینے اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس طرح کا. ابھی مزید ڈی ویلیویشن کی طرف جائیں گے ہم, اور یہ ہے کہ بیل آؤٹ ہم ہو جائیں گے انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ آکسیجن سلنڈر ہمارا اترتا ہے جا کے اگست ستمبر, جہاں پہ ہم سانس لینا شروع ہوں گے, پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے, سانس لینا شروع کریں گے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. سر, مہنگائی بھی اس ٹائم کم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جائے گی؟ اور فلک صاحب, مہنگائی تو بھی بڑھے گی. یہ جن بوتل سے باہر جب آتا نا, اس کو واپس بوتل میں یا تو بند کیا ہی نہیں جا سکتا, اور کریں تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. بہت سارے کمپرومائزز جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. پاکستان کے ذائچے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے آج تک کمپرومائزز کے اوپر چل رہا ہے. پاکستان کا بہتر ٹائم میں پھر کہتا ہوں کہ وہ شروع ہوتا ہے جا کے اگست سپٹمبر 2023 سے 2024, 2-2.5 سال ہمیں لگیں گے فلک صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں. سر, مجھے یہ بتائیں کہ IMF کا قرضہ جو ہمارے پہ مطلب یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلے قرضہ ہی ہو جاتا ہے, اس معاملے سے کیسے نکلے گا؟ اور خان صاحب نے بولا بھی تھا جی کہ باہر سے لوگ نوکریاں کرنے ادھر آئیں گے, تو یہ معاملات آپ کب دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہوگا پاکستان میں آگے فیوچر میں؟ یہاں پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قرضئی ہوتا ہے, اور ایک حامد تھا جو قرضئی تھا. لائٹر نوٹ پہ بات کر رہا ہوں. یہ جو قرض ہے
اس پہ تو کیلکولیشن ہے کہ ہر سال ہم نے اتنی قسط جو ہے وہ دینی ہے. مگر یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹس جو ہیں پاکستان میں 2024 میں جب آنا شروع ہوتی ہیں انشاءاللہ, اور بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کی انویسٹمنٹس آنی شروع ہوں گی, جو پرسنل کیپیسٹی میں اپنی انویسٹمنٹس یہاں پہ کریں گے, تو پھر IMF کا قرضہ جو ہے وہ بہت جلدی ہمارا, آپ سمجھ لیجیے 2024 کے اینڈ پہ ہم اتارنا شروع کر دیں گے, اور وہ بڑے ریپڈ طریقے سے بڑے کم ٹائم پیریڈ میں 2-3 سال میں ہم جو ہیں وہ تقریباً فری ہو جائیں گے. دیکھیں انڈسٹریل قرضے لینا, ایگریمنٹس کرنا, یہ تو چلتا رہتا ہے, اکانومی کا حصہ ہے. لون لینا, لون دینا, یہ حصہ, یہ تو چلتا رہے گا. مگر ایک جو بڑے بوجھ کا ہے نا ہمیں جو برداشت ہم کر رہے ہیں, 2024 کے اینڈ سے وہ بہتر ہونا شروع ہوگا انشاءاللہ. سر بزنس مین بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل, ان کے لیے کوئی خوشخبری دیکھتے ہیں آپ؟ انڈسٹریل جو بزنس کر رہے ہیں, جو سروائیوی بزنس پہ کر رہے ہیں, ان کے نیچے اتنے ورکر جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کے لیے کوئی اچھی خبر؟ اپریل میں جا کے نا جس وقت سیٹن اپنی پوزیشن چینج کرے گا, اس وقت بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ تھوڑی اچھی خبریں جو ہیں وہ آپ کو ملنی شروع ہوں گی. اس کا سرٹن ریزن ہے, وہ جب ٹائم آئے گا اس کے قریب بتائیں گے کہ کیا ہے. تو یہ ہے کہ بزنس والے جو ہیں وہ بیچارے برداشت کر رہے ہیں, اور ان سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں, جو امپلائیز ہیں ان کے, وہ بھی مطلب نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے. مگر ایک ویو اپریل میں تھوڑی سی بہتری کی آنی شروع ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی میں انڈورسمنٹ بھی کروں گا آپ کو کہ ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر یوٹیوب چینل بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کا وہ چینل ہے, وہ آپ لکھیں گے تو آپ سبسکرائب کریں اس کو. ڈاکٹر صاحب کی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ وہ نہیں ملتا تو آپ کمیونٹی میں جائیں میری, وہاں پہ بھی جا کے ڈاکٹر صاحب کا چینل دیکھ سکتے ہیں. ناظرین پاکستان کو بری نظروں نے گھیرا ہوا ہے. مطلب ایک طرف سے ہم ٹھیک ہوتے ہیں, دوسری طرف سے ہمیں کوئی نہ کوئی حملہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے پاکستان کے لیے. آپ سب دعا کریں, کمنٹ میں پاکستان زندہ باد لکھیں. میں کیوں کہتا ہوں یہ, تاکہ جو ہم سے دشمنی کرتا ہے اس کو یہ میسیج ضرور پہنچے کہ پاکستان زندہ باد ہے اور یہ پائندہ باد ہے, ہمیشہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پیٹھ پیچھے وار کیا تو کیا کیا, سامنے سے وار کرنے والا ہی بندہ ہوتا ہے. تو سامنے آنے سے یہ لوگ ویسے ہی ڈرتے ہیں, تو یہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں, لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں ان لوگوں سے. اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کی حفاظت کرے, آپ لوگوں کی حفاظت کرے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.